الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور سامعین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مبارک دن ہمارے لیے فرحت بخش اور روح پرور ہے، کیونکہ آج کے دن ہمیں آپ کی مہمان نوازی اور اس دینی مجلس کے انعقاد کا موقع مل رہا ہے. ہم اس موقع پر قریب و بعید سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام کا خلوص دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے، چھوٹا کام ہو یا بڑا، وہ کسی امیر کے تحت، کسی سربراہ کے تحت ہوتا ہے. اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے اور سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے میں سب سے پہلے صدارت کی تعیین کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آج کی اس افتتاحی نشست میں اس مجلس کی صدارت فرمائیں گے جامعہ ہاذا کے روح روا حضرت مفتی ہارون صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجلس خاص پر تشریف فرما کر مشکور ہوں. اسی طرح اس افتتاحی مجلس کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر مفتی محمد مشتاق تجاروی صاحب سے کہ آپ مجلس خاص پر تشریف فرما کر مشکور ہوں. اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے میں ایک جامعہ ہاذا کے طالب علم محمد احسان درجہ حفظ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مبارک مجلس کا ایک روایتی جو ہمارا طریقہ ہے اس کو آپ شروع فرمائیں. محمد احسان درجہ حفظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت نبی پیش کرنے کے لیے جامعہ احاطہ کے ایک طالب علم محمد بن بدر الدین درجہ حفظ کو آواز دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور نعت نبی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشا کیسے کریں عشق کے راز نہا کو وہ عیا کیسے کریں مدح آقا کی گدائیں بے نشا کیسے کریں مشک سے دھوئے صبح کو پھر بیاں ایسے کریں خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشا کیسے کریں عشق کے راز نہا کو وہ عیا کیسے کرے مدح آقا کی گدائے بے نشا کیسے کرے مشک سے دھوئے صبح کو پھر بیاں ایسے کرے کشت بیت غم باشواتر کی نازک پہ کرے خوش بیانے مہربانے جانے دل بھرے کشت بیت غم باشواتر کی نازک پہ کرے خوش بیانے مہربانے جانے دل برے نعت کہتا ہوں تیری آقا یہ منشا ہے زمن نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکی زمن خندرو روشن جبی غنچا دہن شیری سخن نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن یا سمن رش کے سمن جانے چمن یا جان من آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے یا سمن رش کے سمن جانے چمن یا جان من آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے تو ہے بہرے بے قرار میں ذرا سی آپ جو
اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے رنگ و بو، بیسریت تیری آمد سے ہوئی ہے زردرو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش تر از ہر خوش ترے، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش تر از ہر خوش ترے، اختر تابا کہوں یا پھر ماہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکاں کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جاں دو منزل تجھے، دل کھنچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاگداز دل نواز گوہر یا اخترے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاگداز دل نواز گوہر یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بعد عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، شاد آزاد مستان جانان مست چشم دیر خشم طرف زیبا منظرے، شاد آزاد مستان جانان مست چشم دیر خشم طرف زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاکی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قدارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جا آورد ہر دم بطرز دیگرے، بے قدارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جا آورد ہر دم بطرز دیگرے، خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشا کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ عیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے۔ السلام علیکم۔ نعت نبی کے بعد استقبالیہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جامعہ ہادہ کے محتمیم مولانا نواب عالم ندوی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز صدر مجلس حضرت ناظم جامعہ مفتی محمد ہارون مظاہری صاحب، قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، ذمہ داران مدارس و مکاتب، معلمین و مدرسین اور معزز سماجی کارکنان و مصلحین، آج کے اس بابرکت اور باوقار یک روزہ تعلیمی و تربیتی کیمپ میں ہم اپنی طرف سے اور جامعہ معین الدین چشتی کے جملہ وابستگان کی طرف سے آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کو ہم اپنے لیے باعث سعادت و افتخار سمجھتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے فضل خاص سے ہمیں یہ قیمتی موقع عطا فرمایا، جس میں ہمیں اہل علم و فضل کے تجربات سے استفادے، ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم اہل فکر و فن سے براہ راست ملاقات اور فکری و عملی تجربات کے تبادلے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ حضرات، جس ادارے میں ہم اور آپ اس وقت جمع ہیں وہ جامعہ معین الدین چشتی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس بستی میں یہ ادارہ واقع ہے وہ چندوالا کے نام سے معروف ہے۔ یہ ادارہ بر صغیر کے عظیم دائی محسن و فاتح ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نسبت مبارکہ سے منسوب ہے، اور ابتدائی سے اہل علم و فضل، اہل صلاح و تقوی اور ارباب فکر و بصیرت کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ الحمدللہ آج اس ادارے میں دینی و عصری تعلیم کا ایک مربوط، متوازن اور مؤثر نظام طلباء و طالبات کے لیے کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ جامعہ کے 2 کیمپس جملہ ضروری تعلیمی و تربیتی سہولیات کے ساتھ آراستہ ہیں، جہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمارے مخلص رفقا کی انتھک کوششوں اور محسنین کی سرپرستی میں اللہ کے فضل خاص سے ہمہ وقت جاری و ساری ہے۔ اگرچہ چندوالا میں جامعہ کا باقاعدہ قیام سن 1999 میں عمل میں آیا، تاہم تعلیم و تربیت کی یہ مبارک جدوجہد اجمیر و اطراف میں 1994 سے مسلسل جاری ہے۔ حضرات، روز اول سے آج تک اس ادارے نے تعلیم و تربیت کے میدان میں جو منازل طے کی ہیں وہ بلا شبہ قابل صد شکر بھی ہیں اور لائق رشک بھی ہیں۔ اس مبارک سفر میں متعدد اساتذہ و معلمین، دعات و مربین، ارباب فکر اور ملت کے دردمند محسنین کی بے لوث قربانیاں اور مخلصانہ تعاون شامل رہا ہے۔ آج کے اس مبارک موقع پر ہم اپنے تمام موجودہ و سابق رفقا، مخلصین، سرپرستان، معاونین اور محسنین کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور بارگاہ الہی میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے۔ اخیر میں ہم ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم آپ کی ضیافت کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، پیشگی معذرت خواہ بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پروگرام کی ترتیب کو آگے بڑھانے سے پہلے جو اس کیمپ کا مقصد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ یک روزہ تعلیمی و تربیتی کیمپ موجودہ دور میں درپیش تعلیمی و تربیتی اور اخلاقی چیلنجز کے پیش نظر منعقد کیا جا رہا ہے۔ کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کو محض نصابی کامیابی تک محدود رکھنے کے بجائے کردار سازی، فکری توازن اور سماجی ذمہ داری سے جوڑا جائے۔ اس کیمپ میں تعلیم و تربیت سے وابستہ تمام بنیادی حلقوں، اساتذہ، والدین، ائمہ، خطباء، تعلیمی منتظمین اور سماجی ذمہ داران کو ایک مشترکہ فکری پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے گا تاکہ مسائل کی صحیح تشخیص ہو سکے، ذمہ داریاں واضح ہو سکیں اور اصلاح کے قابل عمل راستے متعین کیے جا سکیں۔ کیمپ کے اہداف و مقاصد: تعلیم و تربیت کے جامع اسلامی تصور کو واضح کرنا، تعلیمی نظام میں پائے جانے والی عملی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا، گھر، مکتب، اسکول، مسجد اور سماج کے مشترکہ کردار کو اجاگر کرنا، والدین اور اساتذہ کے درمیان رابطہ و تعاون کو مضبوط کرنا، دینی و عصری تعلیم کے درمیان توازن اور ہم آہنگی پیدا کرنا، نئی نسل کو درپیش اخلاقی و سماجی خطرات سے آگہی اور تدارک، تعلیمی و تربیتی میدان میں اصلاحی لاہی عمل مرتب کرنا۔ متوقع نتائج: شرکاء میں تعلیم و تربیت کا واضح اور متوازن تصور پیش کرنا، ہر طبقے کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا، عملی سطح پر اصلاحی اقدامات کی راہ ہموار کرنا، اداروں اور خاندان کے درمیان تعاون کی فضا فراہم کرنا۔ ہمارا لاہی عمل: 4 کلیدی ستون: تعلیم و تربیت کی بنیادیں، فرد اور ماحول کی تشکیل، کلیدی کردار، گھر، مکتب اور اساتذہ کی ذمہ داریاں، تعلیم کے وسیع تر دائرے، معاشرے کی ہر طبقے کی شمولیت، 21ویں صدی کا منظرنامہ، چیلنجز اور حکمت عملی۔ عناوین ہوں گے: تنظیم اوقات اور تعلیم و تربیت، اہمیت اور طریقہ کار، تعلیم و تربیت کے داخلی و خارجی عوامل، کردار اور ذمہ داریاں، والدین اور سرپرست تعلیم و تربیت میں عملی شراکت دار، مکتب کی تعلیم، اہمیت، طریقہ کار اور عملی تجربات، تعلیمی اداروں میں ہم نصابی سرگرمیاں، اہمیت اور ضرورت اور حدود، مسلمانوں کی دینی و عصری تعلیم، موجودہ صورتحال اور تقاضے، تعلیمی نسواں، مسائل، خدشات اور قابل عمل راہ، تعلیم بالغان، دینی و سماجی ضرورت اور حکمت عملی، ائمہ و خطباء مساجد، موجودہ صورتحال اور مطلوبہ کردار، تربیت معلمین، موجودہ کمزوریاں اور اصلاحی لاہی عمل، ڈیجیٹل دور اور تعلیم، فوائد، خطرات اور راہ اعتدال، فحاشی اور منشیات، سماجی و اخلاقی نقصانات اور سد باب۔ اس کے بعد شام میں ایک اجلاس عام بھی ہوگا جس میں طلباء و طالبات کے تعلیمی و ثقافتی مظاہرہ ہوگا، حفظ و ناظرہ قرآن کریم مکمل کرنے والے طلباء و طالبات کی دستار بندی ہوگی، سال رواں کے ممتاز طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے، معزز علماء کرام، اساتذہ اور دانشوران کے تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی بیانات ہوں گے۔ اس تفصیلات کے بعد میں پروگرام کے متعلق تاثرات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا حسن صاحب قاسمی، جو جامعہ عبداللہ بن عباس میں نائب محتمیم ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ موقر صدر محترم اور مہمانان نظام، علماء کرام، میرے لیے بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج اس بابرکت اور بامقصد محفل میں شریک ہو رہا ہوں۔ یہ مجلس، یہ محفل بہت بامقصد اور بہت باہم ہے۔ مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ میں اس طرح کے بامقصد اور باہم پروگرام ہونے کم ہو گئے۔ جس عنوان سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور جو محاضرات اس میں پیش ہوں گے وہ یقیناً بہت اہم ہوں گے۔ تدریب المعلمین، مدرسین کے لیے تدریب، مدرسین کو پڑھانا کیسے ہیں، طریقہ تدریس کیا ہو، اس حوالے سے جو محاضرات پیش ہوں گے وہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ مدارس اسلامیہ میں مرور زمانہ کی وجہ سے کئی چیزیں کم ہو گئی، جو بامقصد کام ہونے چاہیے، جو بامقصد پروگرام ہونے چاہیے تھے، وہ مدارس میں نہیں ہو رہے ہیں۔ جامعہ معین الدین چشتی اجمیر اس حوالے سے نہایت بامقصد کام کر رہا ہے۔ خطبہ کے لیے، ائمہ کے لیے، مدرسین کے لیے، معلمین کے لیے تدریب وقت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے۔ مدرسین کی تدریب ہونی چاہیے۔ آج ہم مکاتب کے اساتذہ، مدارس کے اساتذہ اس حوالے سے بہت بے خبر ہوتے ہیں۔ تو یہ جس عنوان سے پروگرام منعقد ہو رہا یقیناً بہت کامیاب ہوگا۔ پچھلا پروگرام جس میں ہم شریک ہوئے تھے بہت بہترین نتائج آئے اور بہت مؤثر اور بہت مثبت تاثرات لے کر گئے تھے تمام حضرات۔ امید ہے انشاءاللہ یہ پروگرام بھی بہت بہترین انداز میں منعقد ہوگا۔ میں یہاں کے منتظمین کا اور مدرسے کے ذمہ داران کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ مجھے شرکت کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا حسن صاحب کے بعد میں دعوت دوں گا مولانا ارشد صاحب نقشبندی کو۔ آپ مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی کے خلیفہ ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات ظاہر فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، سامعین اعزام، میرے لیے انتہائی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اس اہم اجلاس کے اندر جو ہے مجھے شرکت کا موقع ملا، اور جس طرح کے عنوانات ابھی پیش کیے گئے اس وقت اس کی اہم ترین ضرورت ہے، یعنی یک روزہ جو تعلیمی پروگرام تعلیم و تربیت کے عنوان پر رکھا گیا ہے، تو جامعہ معین الدین اجمیر، جامعہ معین الدین چشتی اجمیر جو اس پروگرام کے حوالے سے جو ماشاءاللہ پہل قدمی اور اس پر جو محنت جس طرح سے کر رہے ہیں معلمین کو جمع کر کے، ماشاءاللہ اس سے ہم سب کو جو ہے بہت ہی زیادہ نفع اور فائدہ ہوگا۔ میں سب سے جو ہے تمام منتظمین کا، ادارہ حاضرہ کی، ان کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً حضرت مولانا نواب عالم صاحب کا اور ناظم اعلیٰ حضرت مفتی ہارون صاحب کا بھی، کہ انہوں نے اس بہترین پروگرام کو جو ہے تشکیل دیا، منعقد کیا، اور ہم سب کو یہاں معلمین و مدرسین و ائمہ مساجد سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں جو عنوانات پر جو مقالات یا
جو ہے محاضرات پیش کیے جائیں گے اس پر ہم سب کو اصلاً عمل کرنا ہے، اور وہاں جا کے اپنے مقام پر اپنے نظام کو سنبھالنے کے لیے جو ہماری مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، جہاں ہمارے حوالے سے خدمتیں ہمیں دی گئی ہیں، ان کو ہمیں کیسے وہ ہمیں یہاں سیکھنا ہے۔ اور دوسری بات کہ میں جو ہے یہاں الحمدللہ جو شرکت جس کے ذریعے حضرت مولانا حسن صاحب ان کے ذریعے اور حضرت مولانا قاری محمد مبارک صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے تذکرہ کیا کہ اس طرح کا جامعہ معین الدین میں پروگرام ہونے جا رہا ہے، تو میں اپنے گاؤں میں مدد بھی کرتا ہوں، چھوٹی سی ایک اسکول بھی چلاتا ہوں، تو میں نے کہا بھائی پہلے سے بھی اس معاملے کو لے کر بڑی فکر مند رہتے تھے، چلیے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو فوراً اپنی تمام مصروفیات کو یک طرف کر کے اور ساتھیوں کو کہا چلو معین الدین، تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں کے انتظام کو دیکھ کر، یہاں کے نظم و نظام کو دیکھ کر، تو وقت کا تقاضا ہے۔ اور ایک دوسری اہم بات میں 1 منٹ لے رہا ہوں کہ میں ملک بھر میں کئی جگہوں پر گیا ہوں اور چھوٹی سی اسکول میں کئی علماء اور مدرسین سے واسطہ بھی پڑا ہے کہ ان تمام عنوانات پر جو ہمیں جو چیز ابھارتی ہیں اور جو ہمارے اندر لیاقت و صلاحیت اور ہمیں اس پہ کھڑا اترنے کے لیے تزکیہ نفس ہے، اور وہ ہم سے جو ہے مفقود و قلعدم ہوتا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلمین و مدرسین سے طالب علمانہ جو ہے یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے اس تزکیہ نفس پر محنت کرنا ہے، تب جا کر، اور ایک اچھی عجیب بات، ایک نکتے کی بات ہے کہ جتنے بھی نصاب سیلیبس بہترین نکات بتائے جاتے ہیں، لیکن طالب علم کو جذب کرنا، حالات کو جذب کرنا، تشخیص کرنا اس کی، وہ اللہ تعالیٰ جو فراست، وہ قلب کا نور، وہ ایمان کا نور جب عطا فرمائیں گے تبھی وہ حاصل ہوگا ہمیں، تب جب ذکر جو ہے قلبی اور اصلاح نفس، تو یہ تمام جو اتنی محنتوں کے ساتھ اور اتنی جو ہے کڑاکی کی سردی کے اندر جس طرح سے یہاں کے منتظمین نے محنتیں کر کے جمع کیا ہے، اس جمع سے جو ہمیں حاصل ہوگا اس پر عمل کے لیے ہمیں تزکیہ نفس ہیں، اور ان پروگرام پر جو پروگرام میں شامل ہو کر جو چیزیں ہمیں اخذ کرنا ہے اور عملاً اس کی تطبیق و تربیت جا کے جو وہاں اپنے علاقے میں کام کرنا ہے، وہ ہم تربیت اور تزکیہ نفس پہ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہترین نتائج سامنے ہمارے آئیں گے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے منتظمین کو اور یہاں شرکت کرنے والے احباب کو بھی خوب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی ذات کی اور اپنے تمام متعلقین محبین کی اصلاح نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے اس اتنے مختصر سے وقت میں آپ نے بہت جامع بات آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمائی، جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں جامعہ ہادہ کے سابق استاذ اور جامعۃ الامام ولی اللہ الاسلامیہ فلت مظفر نگر کے موقر استاد حضرت مولانا سید جمشید صاحب ندوی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات ظاہر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور مدرسین و معلمین، گزشتہ سال بھی اس طرح کا ایک پروگرام ہوا تھا جس میں بندہ حاضر ہوا تھا، اور حاضرین میں سے بہت سے علماء بھی گزشتہ سال بھی تشریف لائے ہوں گے۔ جن موضوعات پر سال گزشتہ محاضرات پیش کیے گئے تھے بہت ہی مفید تھے، اور
آج بھی جن موضوعات پر محاضرے پیش کیے جائیں گے وہ انہوں عناوین آپ نے سماعت فرمایا بھی نہایت اہم ہیں. یہ سب کچھ ہمارا یہاں حاضر ہونا اور یہ اہتمام کیا جانا، یہ سب کچھ ناظم جامعہ جناب حضرت مفتی ہارون صاحب مظاہری اور محتمم جامعہ جناب مولانا نواب عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم کی توجہات کی وجہ سے ہے. مولانا نواب عالم صاحب ندوی سے میری بات مستقل ہوتی رہتی ہے، ان موضوعات پر بہت فکر مند رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی مفید چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں. مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا. مجھ جیسے انسان کو بھی کبھی کبھی موضوع دے دیتے کہ اس پہ آپ کو لکھنا ہے، محاضرہ پیش کرنا ہے، حالانکہ میں استفادے کی غرض سے ہمیشہ یہاں حاضر ہوتا ہوں، اور آج بھی میں استفادے کی غرض سے یہاں حاضر ہوا ہوں. بہت ساری چیزیں، بہت ساری معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جیسے کہ ابھی مقاصد اور اہداف بیان کیے گئے آج کے اس کیمپ کا. یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدارس میں معلمین اور مدرسین کے رکھے جانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا حادثاتی طریقہ ہے. پڑھتے پڑھتے پڑھانے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عصری تعلیم گاہوں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے تو اور زیادہ تجربے کی ضرورت ہے، لیکن یہ حادثاتی طریقہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے پڑھانے لگتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جو ہمارے بڑے ادارے ہیں وہاں اس کا انتظام ہونا چاہیے. تدریب المعلمین کا، ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے، اس لیے کہ کس فن کو کس طرح پڑھایا جائے، کس طرح کے بچے کو کس طرح پڑھایا جائے، یہ سب کچھ سیکھنے کی چیزیں. آج ہم اس میں یہی ساری چیزیں، بہت ساری معلومات، بہت ساری باتیں یہاں سیکھیں گے، سنیں گے اور لے کر جائیں گے اپنے مدرسوں میں، اپنے علاقوں میں. یہ اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کا یہ پروگرام نہایت مفید اور بامقصد پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے کامیاب بھی بنائے، اور آئندہ اس طرح کے اور مزید پروگرام ہوں. ظاہر ہے صرف پروگراموں سے کام چلے گا نہیں، سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ پروگرام ہوں گے تو دل میں داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے لیے کچھ لوگ تیار ہوں گے اور پھر کام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ان کے بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر مفتی محمد مشتاق تجاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات ظاہر فرمائیں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. مختلف اداروں سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں چند باتیں کہنے کے لیے، اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. میں نے اس ادارے سے میرا تقریباً 12-13 سال پرانا تعلق ہے، اور میں نے اس کو آہستہ آہستہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. مولانا مفتی ہارون صاحب مظاہری اور مولانا نواب عالم کی جو خدمات ہیں یہاں، اب اس وقت تو یہ بن گیا تو اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کرے اور بنے. لیکن جس زمانے میں اس کا تشکیلی دور تھا وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے، اور وہ قربانیاں دیکھی ہیں جو ان حضرات نے کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ شہر ایسا ہے، اجمیر شہر، کہ یہاں کوئی کام شروع کیا جائے تو کچھ مشکلات آتی ہیں، اور اگر مشکلات کا سامنا کیا جائے تو پھر ایسی راہیں کھلتی ہیں
کہ وہ مثال بن جاتی ہیں. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور آج تک یہی کیفیت ہے. مفتی ہارون صاحب نے جس وقت کی مدرسہ یہاں شروع کیا تھا پورا جنگل تھا چاروں طرف, اور اب ماشاءاللہ چمن بن گیا ہے, ادارہ بھی چمن بن گیا ہے, اس کے چاروں طرف بھی چمن بن گیا ہے. تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ حضرات نے ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت عطا فرمائی. ایک بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما, میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو استاد ہونا یہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ایک منصب ہے, اور جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے, جتنا عظیم ہوتا ہے, اس کے لیے اسی حساب سے ذمہ داری اور کی ضرورت ہوتی ہے. تو مولانا جمشید صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ حادثاتی طور پہ لوگ استاد بن جاتے ہیں. میں مولانا سے میرے عزیز ہیں, میں تھوڑا سا اختلاف تو کروں گا کہ مدارس کے اندر یہ بات تھی لوگوں کے ذہنوں میں, پہلے مدارس کے ذہنوں میں تھی کہ ایسا نہیں کہ اچانک آدمی پڑھتا پڑھتے اچانک وہ استاد ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا ایک طریقہ رکھا انہوں نے, وہ تکرار کا طریقہ. عام طور پہ یہ ہوتا ہے مدارس میں اکثر کہ وہ شام کے وقت میں بچے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک تکرار کراتا ہے, حلقے بنا لیتے ہیں. اپنے دیوبند میں تو بہت رواج ہے اس کا. تو وہ بھی ایک طرح سے تربیت ہے کہ ہم جو سبق ہم نے پڑھا وہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. اچھا, ان یونیورسٹیوں میں جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی تربیت کے تو بڑے انتظامات ہوتے ہیں. کوئی بھی استاد ہو, ہمارے اسم صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ بتائیں گے کہ ایک اورینٹیشن کرنا ضروری ہے. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی یونیورسٹی میں پروفیسر بنے گا تو سب سے پہلے اس کو 1 مہینے کے لیے بھیج دیں گے, جائیے سیکھیے. 1 مہینے کا انڈکشن پروگرام ہوتا ہے, اور بہت ایسا ہوتا ہے وہ کہ صبح سے لے کے شام تک اتنی بہت محنت کراتے ہیں. اور پھر اورینٹیشن پروگرام ایک ہوتا ہے 2 ہفتے کا, پہلے 3 ہفتے کا ہوتا تھا. اور بیچ بیچ میں ایک ریفریشر پروگرام ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں. تو وہاں بھی اس کی یعنی سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور الحمدللہ مدارس میں بھی چلا. بہت کم ادارے ہیں جہاں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہوں. میں نے تو شاید کہیں اور سنا نہیں کہ یہاں, ہاں یہاں سے بڑا اہم کام ہے یہ کہ یہاں ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 2 یا 3 سال سے شروع کر رکھا ہے کہ وہ 1 دن کا تربیتی کیمپ لگاتے ہیں. اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, اب ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت اچھی پہل ہے کہ 1 دن کا تو تربیتی پروگرام شروع ہو گیا. میرا ایک مشورہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ بھی کیا جائے, یعنی اس طرح سے وہ ریگرس پروگرام ہو, کم سے کم 1 ہفتے کا انٹینسیو پروگرام ہو, جو سارے اساتذہ کو اس میں بلایا جائے, ان کو پہلے مطلب ان کے سامنے چیزیں رکھی جائیں, پھر ان کے ذریعے چیزیں بیان کی جائے. یعنی ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام ملنا چاہیے اور وہ کام یہاں پیش کرے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ انہوں نے کتنا سیکھا. اور پھر جب پڑھانا جو ہے, وہ پڑھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے جو سیکھا وہ دوسرے کو سکھا دیں. بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے اندر جو صلاحیت ہے وہ جیسا بن سکتا ہے تو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ویسا بن جائے. اس کی تربیت حاصل کرنی ہے کہ ہم طالب علم کی صلاحیتوں کو نکھاریں. ہر طالب علم کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے, اور وہ مقصد بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے, جو صلاحیتیں دی ہیں, وہ نکھریں اور وہ امت کے کام آئے. میں پھر ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ, محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم پوکرن جیسلمیر راجستھان, قومی نائب صدر جمعیت علماء ہند ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ افتتاحی نشست یہیں پر مکمل ہوتی ہے. اب انشاءاللہ آگے کا جو سلسلہ ہے, جو پہلی محاضرات کی نشست ہے, وہ ہمارے برادر محترم مولانا اکرم ندوی PhD اسکالر آپ آگے کی نظامت دیکھیں گے انشاءاللہ.